اور اس دن جب اللہ جل جلالہ کے حضور تم حاضر ہوگے تو تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی دنیا میں ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، وہ آنکھ کی نعمت ہو، وہ کان کی نعمت ہو، وہ زبان کی نعمت ہو، وہ صحت کی نعمت ہو، وہ رزق کی نعمت ہو، وہ کمائی کی نعمت ہو، جتنی نعمتیں تمہیں دنیا میں ہم نے دی تھیں ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور آپ بھوک کی حالت میں تھے اور گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے. تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس تلاش میں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز کہیں سے حاصل کی جائے تو خیال آیا کہ ہمارے ایک انصاری بھائی ہیں، ان کا ایک باغ ہے اور اگر میں ان کے باغ میں چلا جاؤں تو وہ بڑی خوشی محسوس کریں گے. تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے. گرمی کا زمانہ تھا اور کھجوروں کا ان کا باغ تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے. وہ صحابی آپ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں. گرمی کا زمانہ تھا تو آپ کو ایک درخت کے سائے میں آپ کو بٹھایا اور آپ کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی لے کر حاضر ہوئے تاکہ آپ کی کچھ خاطر کی جا سکے. تو اس باغ میں کھجوریں ہی تھیں، کھجوریں لے آئے اور پانی لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں، پانی پیا. اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ جو میں اس وقت کھجور کھا رہا ہوں یا پانی پی رہا ہوں یا درخت کے سائے میں بیٹھا ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا. تو اس سے یہ بتا دیا کہ نعیم جو قرآن کریم نے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی نعمت اس میں شامل ہے. انسان اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اور مرتے دم تک جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. اب ان نعمتوں کا پہلا حق تو یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی کی بات آئے، جب بھی کسی چیز سے آدمی کو آرام ملے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. اور پھر اس نعمت کو غلط کاموں میں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اس شخص سے پوچھو جس کی بینائی اچانک چلی جائے کہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے پاس بینائی واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی ہے. تو اس کا ایک تو حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی. اور دوسرے یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی میں استعمال نہ کریں، کسی ایسی جگہ استعمال نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. غیر محرم پر
لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالنا، یہ اس آنکھ کا زبردست گناہ ہے، اس سے اپنے آنکھ کو بچائے۔ یہ ہے شکر، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنا شکر ادا کیا اور اس نعمت کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔